بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حیا انسانوں کے دلوں سے اٹھ جائے گی اور انسان بے حیا ہو جائیں گے۔ ایک صحابی جو مدینے سے گزر رہے تھے، ان کی نظر ایک عورت پر پڑی۔ وہ اس وجہ سے کہ عورت خیمے میں غسل کر رہی تھی اور ہوا چلی اور خیمے کا پردہ اٹھ گیا اور ان صحابی کی نظر اس عورت پر پڑ گئی۔ وہ صحابی بہت روئے کہ مجھ پر منافقت کی حد جو ہے وہ عائد ہو جائے گی۔ وہ صحابی دور چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں دن ان کو نہیں دیکھا، تو انہوں نے اپنے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور علی ابو طالب کو کہا کہ جاؤ اور میرے صحابی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ وہ دونوں ڈھونڈنے کے لیے گئے، جب مدینہ میں ڈھونڈا تو نہ ملے۔ پھر وہ مدینے سے باہر نکلے تو بکریاں چرانے والوں نے بتایا کہ اوپر ایک شخص جو ہے وہ سارا دن روتا رہتا ہے اور شام کو نیچے آتا ہے، دودھ لے کر پھر واپس چلا جاتا ہے۔ جب وہ پاس گئے تو وہ وہی صحابی تھے، وہ واپس نہیں آ رہے تھے، وہ بہت رو رہے تھے۔ لیکن جب انہوں نے ان کو واپس لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اللہ سے کیا گمان رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کثرت سے استغفار بھی کرتا ہوں، معافی بھی اللہ سے مانگتا ہوں اور اچھے کی امید بھی رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری امید کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے۔ اور وہ اتنے روئے کہ کمزور ہو گئے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم برائی کو اتنے دیکھ کر اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم اس کو ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے مکھی ہمارے منہ پہ بیٹھی اور ہم نے اس کو اڑا دیا۔ یعنی صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جن گناہوں کو پہاڑ جیسا بڑا سمجھتے تھے، ہم ان کو اس قدر ہلکا سمجھتے ہیں کہ ایک مکھی آئی ہمارے منہ پر بیٹھی اور پھر وہ چلی گئی۔ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ جب آپ کی زندگی میں سے حیا نکل جاتی ہے تو پھر پیچھے باقی کچھ نہیں رہتا، وہ انسان کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی جیسے ہم کبھی واش روم میں جاتے ہیں تو پہلے جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمیں بدبو محسوس ہوتی ہے، لیکن جب ہم تھوڑی دیر وہاں بیٹھتے ہیں تو وہ بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ ہماری زندگی میں اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ ہمیں محسوس تک نہیں ہوتے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں۔ اس لیے جو شیطان ہے وہ بھی ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ بھی اسی طاق میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بار بار ہمیں ہماری نمازوں سے لستیں جا رہی ہیں، ہماری عبادتوں میں وہ لطف نہیں رہا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم بے حیائی کا شکار ہو رہے ہیں، اور بے حیائی ہماری زندگی میں اس قدر عام ہو رہی ہے کہ ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ اس برائی میں کس قدر گرتے جا